چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام۔ جی ہاں، اس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن۔ رحمان کا ہے فرمان، عربی میں نازل ہوا ہے قرآن، اور پڑھنا بھی ہمیں کس طرح ہے؟ عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے روزانہ پیر سے جمعرات، جی ہاں پیر سے جمعرات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پیر سے جمعرات اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو روزانہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنے گا۔ دو دو لائنیں چل رہی ہیں، دو لائنیں، ایک لائن سیکھی، دو سیکھی، تین سیکھی، پھر کبھی 4-5 لائنیں بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے آپ آدھی آدھی تختی سنانے لگ جائیں اور پورا پورا سبق بھی سنانے لگ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے تو کہتے ہیں نا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو کوشش نہیں کرے گا تو وہ پا بھی نہیں سکے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، اور بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، تو قرآن پاک کو سیکھنا ہے، بچوں نے بھی سیکھنا ہے، بڑوں نے بھی سیکھنا ہے، اچھا سب نے سیکھنا ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے بچوں نے پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے، بچوں نے نہیں پڑھنا، قرآن پاک سب نے پڑھنا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مساجد میں جو ہے بالغان کے مدرسے بھی لگتے ہیں، بڑوں کے لگتے ہیں، یعنی بڑوں کو پڑھایا جاتا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں، بعض فجر میں بھی لگتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ظہر عصر، جہاں ٹائم کے حساب سے جو ہے، جیسے دکان والے ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، ظہر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر میں بھی کوئی پڑھ لیتے ہیں، کہیں مغرب میں بھی پڑھ لیتے ہوں گے، اور زیادہ تر عشاء کے بعد مساجد میں سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑے جو ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور وہاں پر بھی آ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اور آپ کہیں گے ٹائم کیسے نکالیں، ٹائم نہیں نکالے تو تھوڑی دیر کے لیے مدنی چینل کے سامنے آ جائیں۔ جی ہاں، مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے آئیں گے تو آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا، اچھا بعض ہم نے بڑوں کو بھی دیکھا ہے، بعض بزرگ ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کی عمر 65 سال 70 سال، وہ ایک ایک حرف کو بھی بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر یہ بچپن میں نہیں پڑھ پائے مگر ابھی انہوں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا تو چاہیے تھا بچپن میں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے، تو بچپن میں پڑھنا چاہیے۔ تو بچپن میں جو پڑھ لیتے ہیں نا قرآن پاک، ان کی زبان پر جلدی رواں ہو جاتا ہے، یعنی جلدی اچھا جاری ہو جاتا ہے، وہ جلدی اچھا پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زبان جلدی چلتی نہیں، تو پھر وہ پڑھنے میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پاک تو سب نے پڑھنا ہے، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، اور ایکسٹرا بڑوں نے بھی۔ تو آپ کوشش کریں روزانہ ہمارے ساتھ رہیں۔ جب آپ تھوڑا تھوڑا ایک ایک حرف بھی روزانہ سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی مدنی قاعدے کی پہلی تختی میں 29 حروف ہیں، 29 کتنے حروف ہیں؟ 29، تو 29 حروف ہیں، تو یہ سیکھ گئے۔ اس کے بعد یہی 29 حروف سبق نمبر 2 حروف مرکبات میں مرکب صورت میں ہے، یعنی ملی ہوئی صورت میں آتے ہیں، تو ہم اس ملی ہوئی صورت میں پھر ان حروف کو جدا جدا پڑھتے ہیں، مفرد کی طرح، یعنی ایک ایک انڈیویجولی طور پر ان کو پڑھتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے درست ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہم
آگے چل کے حرکات کی صورت میں پڑھتے ہیں، پھر تنوین کی صورت میں پڑھتے ہیں، حروف مدہ کی صورت میں پڑھتے ہیں، کھڑی حرکات کی صورت میں پڑھتے ہیں، حروف لین کی صورت میں پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں نا تو آپ کا قرآن پاک درست ہونا شروع ہو جائے گا. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. آج سبق نمبر 2 حروف مرکبات، اس کی لائن نمبر ہے 15 اور 16 لائن. ان کو ہم پڑھیں گے. آج کی لائن ہوگی یہ والی اور یہ والی، 2 لائنیں ہوں گی تو ان کو پڑھنا ہے. تو آئیے یہ یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق یاد کرنے سے پہلے اگر آپ ایک دعا پڑھ لیں گے نا، ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں، یہاں موجود بچے بھی پڑھتے ہیں، جی ہاں وہ سبق سے پہلے جو ہے پڑھتے ہیں، تو آپ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ اس دعا کو پڑھ کے سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت کیا ہوگی. بچوں سے پوچھتے ہیں، جی بچوں بتائیں گے آپ اس کی برکت کیا ہے؟ ہمارے بلال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. عبید بھائی ہیں؟ بلال بھائی؟ اچھا عبید بھائی. جی عبید بھائی بتائیے. اصل میں ماشاءاللہ آپ دونوں کی جو جڑوے ہیں غالباً جڑواں بھائی ہیں نا، تو شکلیں ایک جیسی ہیں، تو عبید اور بلال فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی عبید بھائی بتائیے کیا فضیلت ہے اس دعا کی؟ اس دعا کو پڑھ کے جو بھی سبق پڑھیں گے وہ یاد ہو جائے گا. اچھا جو بھی سبق پڑھیں گے یاد ہو جائے گا. جی کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہاں، اس دعا کو پڑھ کر جو بھی سبق یاد کریں گے، مدنی قاعدے کا سبق ہو یا ہمارے ناظرہ قرآن پاک کا سبق ہو یا حفظ القرآن کا سبق ہو یا ہمارے جامعہ کا سبق ہو. جامعہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، صرف یاد کرتے ہیں، نحو یاد کرتے ہیں، دیگر کتابیں ہوتے ہیں. جی ہاں، جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ پھر آگے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو عالم کورس بھی کرنا ہے نا، پہلے تو آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، پھر حافظ قرآن بھی کوشش کریں کہ بن جائیں اور پھر عالم دین بن جائیں. سبحان اللہ. تو مزے کو مزہ آ جائے گا. تو امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں بھی ایک عالم دین ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین. جی اگر بڑے سن رہے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے انشاءاللہ گھر میں ایک ضرور عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم دلوانی چاہیے، اچھے انداز سے دلوانی چاہیے. اور مدنی چینل آپ کو الحمدللہ یہ ایک پلیٹ فارم آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جی ہاں روزانہ پیر سے جمعرات قرآن پاک درست کر رہے ہیں، مدنی قاعدے کو درست کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ دیگر بھی پروگرام آتے رہتے ہیں، اس میں بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. مدنی مذاکروں میں جو بچے آتے ہیں ان کو بھی بہت ساری معلومات الحمدللہ حاصل ہوتی ہے. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ، ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے اور ان کے سوالات کے جوابات جو آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کو سنیں گے نا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے دعا بھی تو پڑھنی ہے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام. يا ذا الجلال والإكرام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. آج ہم سبق نمبر 2 حروف مرکبات، اس کی لائن نمبر 15 اور 16، 15ویں اور 16ویں لائن پڑھنے جا رہے ہیں. ریڈی ہو جائیے، تیار ہو جائیے اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے. یہاں موجود بچے تیار ہیں؟ جی. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ ادھر ہے. اگر آپ کی توجہ ادھر ہے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے آپ اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے تو اچھے انداز سے پڑھ لیں گے تو اچھے انداز سے پھر آپ سنا بھی پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ گھر میں سنائیں، یاد کر کے سنائیں، بار بار دہرائیں تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف.
پہلے جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا کریں. مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با یا با یا نون یا نون یا تا یا. تا یا. سب کی آواز آنی چاہیے. یا یا. یا یا. اچھا اس کو جو ہے حمزہ واو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واو حمزہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی اگر حمزہ واو پڑھتا ہے تو بھی درست, اور اگر کوئی پڑھتا ہے واو حمزہ تو بھی درست. چلیں ہم پڑھیں گے حمزہ واو. حمزہ واو. حمزہ یا. حمزہ یا. ماشاء اللہ. با تا با تا نون تا نون تا 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 یا تا یا تا عین طا. عین قاف. اچھا یہ تا تھا, تا باریک والا, ٹھیک ہے, یہ تا آ رہا تھا, اور یہ ایک دم کیا آ گیا قا, یعنی موٹے والا. حروف مستعلیہ میں سے, حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ صاد. حروف مستعلیہ ہیں 7. کون کون سے؟ خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. کتنے بنے؟ 5 اور 2 7 بن گئے. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. حروف مستعلیہ 7 ہیں, اور یہ ہر حالت میں ہمیشہ موٹے پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ موٹے. جی موٹے کرنا ہے. موٹے کیسے کریں گے؟ ان میں کیا ہوتا ہے, زبان کی جڑ اور درمیان کا حصہ بازوں میں, اور بازوں میں اکثر میں تو زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے تالوں میں. تو آپ پڑھتے ہیں خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. تو یہ آپ موٹا کر کے پڑھنا ہے, اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اچھا یہ 4 حروف جو ہوتے ہیں نا یہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ صاد, ضاد, طا, ظا. کتنے ہوئے؟ 4. کتنے ہوئے؟ 4. کون کون سے زیادہ ایکسٹرا موٹے کتنے ہیں؟ 4 ایکسٹرا موٹے حروف ہیں. اور ویسے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7. ماشاءاللہ. تو پڑھیں گے عین طا عین قاف. فا ظا. فا غا. اچھا ظا کو بھی موٹا رکھنا ہے. ظا. زبان کو اٹھا کر اوپر والے سامنے والے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے. فا ظا. فا غا. ظا. غا. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے کوشش کی, کوشش کرنے والا ہی پاتا ہے پیارے بچوں. اس لیے کہتے ہیں من جدہ, وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. تو آپ نے بھی کوشش جاری رکھنی ہے. یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے پڑھ لیا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا, امید ہے انشاءاللہ. اب یہاں موجود بچے اچھا سنانے جا رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ سے سننا ہے. جب آپ توجہ سے سن لیں گے تو کیا ہوگا, پھر آپ بھی پریکٹس کیجئے گا, گھر میں بار بار دہرائیے گا, تو آپ کا بھی درست ہو جائے گا. چلیں آپ پہلے جائیں, پڑھیں گے ہمارے عبید بھائی. عبید بھائی آپ پڑھیں گے؟ تیار ہیں؟ ریڈی ہیں؟ چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2 حروف مرکبات. با یا نون یا تا یا حمزہ واو. اچھا حمزہ میں آخر میں ہا بھی ادا کر. حمزہ, حمزہ, واو, حمزہ واو. واو. آنکھیں آخر میں بھی شروع میں ہونٹ گول کریں, پھر کھولیں, پھر گول کر لیں. کیسے؟ واو. حمزہ
واو ماشاء اللہ، حمزہ یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک لائن اور بھی ہے، وہ بھی سنائیں گے. تیار ہیں یا کسی اور سے سن لیں؟ آپ سنا دیں گے، چلیے سنائیں. با تا نون تا 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 یا تا عین قا فا ضا. ماشاء اللہ، کہہ دیں ان کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے عبید رضا بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سنا ہے. اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیں آمین. آمین. جب آپ کو کوئی دعا دے تو کیا کہنا ہے بچوں؟ آمین. آمین کہنا ہے. جی ہاں، تو ادھر سے سنایا ٹیم اے کی طرف سے جو ہے ہمارے عبید بھائی نے. ادھر ٹیم بی میں حیان بھائی بھی ہیں اور بلال بھائی بھی. تو ہم حیان بھائی سے سنتے ہیں. حیان بھائی ایک لائن آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2، حروف مرکبات. حروف مرکبات. حروف مرکبات. ماشاءاللہ، مرکبات. مرکبات. ماشاءاللہ. با یا نون یا تا یا حمزہ حمزہ، زا کے زا، حمزہ. حمزہ واو واو. واو حمزہ یا. اچھا، واو جھٹکا بھی نہ آئے. بعض بچے واو جھٹکا دیتے ہیں. واو. واو ماشاءاللہ، زبردست. حمزہ. حمزہ، زا کے دائیے. حمزہ. دونوں دانت ملیں گے پھر زیادہ ہوتا ہے، زا سین صاد. حمزہ. حمزہ یا. ماشاءاللہ. ہمارے حیان بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے والی لائن بھی پڑھیں گے، کوشش کریں گے، کوشش کریں. چلیں. با تا گڈ. نون تا 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 یا تا عین طا. اچھا، تو نہیں پڑھنا بھائی جی. اچھا، تو پڑھتے ہیں نا بچے، بعض بچے پڑھتے ہیں تو، ناک میں آواز جاتی ہے. اچھا، عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حیان بھائی یاد ہے عین کہاں سے ادا؟ کون بتائے گئے؟ ماشاءاللہ، یہاں دیکھیں سب بتانے چاہ رہے ہیں. جی عبید بھائی کو دیجیے گا مائک. حلق کے درمیان والے حصے سے. ماشاءاللہ. علی بھائی آپ کو یاد نہیں ہوا ابھی تک؟ یاد نہیں کیا آپ نے؟ علی بھائی کیوں نہیں یاد کیا؟ اب یاد ہو جائے گا. حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف نکلتے ہیں بتائیے؟ ان کو دیجیے مائک. جی کتنے ہیں؟ عین اور ہا. عین اور ہا حلق کے کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ درمیان والے حصے سے. اور غین اور خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں گے. حلق کا نیچے والا بھی ہوتا ہے، درمیان والا و اوپر والا بھی. کہاں سے؟ حیان بھائی کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر والے سے. اوپر والے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، غین اور خا حلق کے اوپر والے سے. حمزہ اور ہا کہاں سے؟ تو یہ حمزہ جو پڑھا ابھی آپ نے، حمزہ بھی پڑھا نا. اور ہا کہاں ہے؟ ہا پیچھے بھی گزرا اور یہاں بھی آ رہا ہے ہا. یہ رہا ہا. ٹھیک ہے، تو حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ہمارے بلال بھائی کو دیجیے مائک. جی کہاں سے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی بلال بھائی دوبارہ مائک دیجیے گا حیان بھائی کو. حیان بھائی اب آپ کمپلیٹ کریں گے اور پڑھے عین طا. عین طا. ماشاء اللہ، کچھ بہتر کر لیا آپ نے. پھر اور موٹا. طا طا. 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے والا پڑھیے. فا. ظا. ماشاء اللہ. پھر ضا میں بھی ناک میں نہیں جائے. فا ضا. فا. ظا. ضا. ظا. کہہ دیں ان کے لیے، حیان بھائی کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا، آپ کا نام ایان نہیں، حیان. ہا سے، ہا یا الف نون. حیان. جی حیان بھائی کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب پڑھ کے سنائیں گے ٹیم اے سے علی رضا بھائی. تیار ہیں آپ؟ بالکل ریڈی ہیں؟ سوچ لیں. کچھ قاعدے بھی پوچھیں گے آپ سے، یہ کون سا قاعدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ریڈی ہے؟ چلے کوشش کیجیے گا نا. چلے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2، حروف مرکبات. با یا
نون یا تا یا حمزہ حمزہ جلدی میں حمزہ واو اچھا آخر میں حمزہ میں حمزہ ہے، یہ حمزہ ہا والا نہیں ہے، حمزہ کیا کریں گے؟ حمزہ آخر میں بھی ہا، حمزہ زہ نہیں زہ، حمزہ واو واو پھر دہرائیں، حمزہ زا سے حمزہ واو 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 ماشاء اللہ حمزہ یا گڈ 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 با تا نون تا ماشاء اللہ گڈ گڈ زبردست. تا اچھا یہ یا تا پڑھا آپ نے کہ دوبارہ پڑھیے یا تا جی. اچھا اب آپ نے عین اور طا ہے، فا اور ضا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے، غلطی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ابھی آپ نے بتایا بھی تھا. چلیں پڑھیے. عین طا طا ماشاء اللہ موٹا کریں گے اور موٹا کریں، عین طا عین طا ماشاء اللہ. سبحان اللہ کے دن کے لیے سبحان اللہ زبردست زبردست، اچھے انداز سے ادا کیا. اچھا بتائیں عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. یاد ہو گیا؟ دیکھیں یاد ہو گیا، یاد کرنے سے ہوتا ہے نا. آپ نے یاد کیا. اچھا حلق کے درمیان والے سے حصے سے ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہا ہا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ اچھا طا کا مخرج تو مشکل ہے، طا تو ذہن میں نہیں ہے. بلال بھائی آپ کے ذہن میں ہے؟ زبان کے جڑ اور تالو کے سخت حصے. ارے بھائی نہیں بلال بھائی آپ بھی غلط آپ بتاؤ. چلو آپ بتا کے بتاؤ، غلط بتا رہے ہیں آپ بھی. بتائیے چلیں. زبان کی جڑ تو استعمال نہیں ہوگی جی. زبان کا سرا اور اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ یہ گڈ. اب آپ نے سمجھ لیا کہ زبان کی جڑ نہیں، زبان کا سرا یوز ہوتا ہے. تا دال طا، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا دال ضا، زبان کا سرا، اس میں بھی سرا اس میں بھی سرا، اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے، کناروں سے ادا ہوگا. صحیح ہے؟ کسی نے اگر اندرونی سے پڑھا یا بیرونی سے پڑھا یہ حرف ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب آخری ورڈ جی فا ضا ہمارے علی رضا بھائی کے لیے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی علی رضا بھائی. اور آپ نے قواعد بھی بتائے. قواعد سے مراد یہی ہوتا ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، تو یہ مخارج کو یاد کرنا، قواعد کو یاد کرنا، تو یہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام یہ ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کو آئیں گے تو یہ سمجھ لیں آپ کا قرآن درست ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے، تو پھر آپ اسی حرف کو اسی جگہ سے ہی نکالیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں با، کہاں سے ادا ہوا؟ دونوں اونٹوں کے، کون بتائے گا؟ بلال بھائی آپ بتائیں. دونوں اونٹوں کے تر خشک، تر، ادھر والے تر بھی کہہ رہے ہیں، خشک بھی کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں ان سے پوچھتے ہیں. بلال بھائی آپ کچھ بھی بول دیں. دیکھیں دیکھیے گا، با خشک ہوا یا تر؟ با، ایسے نہیں، با نارمل طریقے سے با. اور میم جو ہے میم. اب جلدی بولیں، جلدی بتائیے. دونوں اونٹوں کے طریقے سے. سوچ لیں طریقے سے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حیان بھائی، حیان بھائی کو مائک دیں. حیان بھائی آپ بھی کچھ بول دیں، کچھ تو کچھ بول دیں. تر سے پکا؟ سوچ لیں. سوچ لیا؟ دوبارہ تر سے یا خشک سے؟ تر سے. با دونوں اونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ بلال بھائی کا بھی جواب درست ہے اور حیان بھائی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ.
माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने अच्छे अंदाज से सुनाया, अच्छे अंदाज से कोशिश की। आप भी इसी तरह कोशिश जारी रखें। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। पहले आपने मदनी कायदा दुरुस्त करना है। मदनी कायदा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक पढ़ने पर आएंगे और फिर उसको हदर में भी पढ़ेंगे, तरतील में भी पढ़ेंगे, तदवीर में भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे ये क्या है, ये भी आपको बताएंगे कि तरतील क्या है, तदवीर क्या है, हदर क्या है। जब हम कुरान पाक में पहुँचेंगे तो ये सारी चीज़ें बताएंगे और अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे। मगर अभी आपने एक एक हुरूफ को याद करना है, मखारिज को दुरुस्त करना है और अपने हुरूफ जितने आप ज़्यादा मजबूत करेंगे ना, जितना तलफ़्फ़ुज़ को अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे ना, उतना उसके अंदर खूबसूरती पैदा होगी। तो आपने अच्छे अंदाज से पढ़ना है जी। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे पढ़ना है, और इसी तरह आगे पढ़ना है, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे पढ़ना है, मदनी कायदे को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे पढ़ना है, इसी तरह आगे बढ़ना है। फिर कुरान पाक भी पढ़ेंगे, हिफ्ज़ुल कुरान भी करेंगे और दीगर दर्स निज़ामी भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। आप कोशिश करें कि कल भी इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे और आपको कुरान पाक मदनी कायदा पढ़ाएंगे, यानी मदनी कायदा दुरुस्त हो जाएगा, फिर उसके बाद कुरान पाक का सिलसिला होगा। तो आप हमारे साथ रहिए, रोज़ाना सीखते रहिए। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया बनता चला जाता है। एक गिलास को आप कभी रखें, नीचे रखें, किसके नीचे, टूटी के नीचे, टूटी खोल दें और नीचे रखें। आप देखेंगे वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आखिर भर जाएगा। तो वो एक एक कतरे से वो भर गया। तो आप ये सोचें कि एक एक हर्फ को आप सीखते रहेंगे तो एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने में इंशाअल्लाह 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 अज़्ज़ व जल ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।